کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اسلامی معاشرے پر اثرات کے بارے میں۔ محترم سامعین، انٹرنیٹ بذاتی ہی بنفسی ہی خود بہت بری چیز نہیں، اس کا استعمال برا اور اچھا بنا رہا ہے۔ اس کی مثال ایک چھری کی ہے کہ اگر چھری کو صحیح استعمال کیا جائے، استعمال کرنے والا سمجھدار، عقل مند، تجربہ کار ہو تو چھری سے منفعت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر اسے استعمال کرنے والا نادان، سمجھدار نہ ہو، تجربہ کار نہ ہو، اس کے نقصانات سے باخبر نہ ہو تو اس جیسی بری چیز نہیں۔ اسی طرح میرے محترم سامعین، انٹرنیٹ ہے کہ اگر انٹرنیٹ استعمال کرنے والا اس کے نقصانات سے باخبر ہے، اس کے منفی اثرات سے باخبر ہے، تجربہ کار ہے، تو اس جیسی اچھی چیز نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم بہت زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کا استعمال کرنے والا نادان ہو، سمجھدار نہ ہو، تجربہ کار نہ ہو، اس کے نقصانات سے، اس کے منفی اثرات سے باخبر نہ ہو تو اس جیسی پوری چیز نہیں۔ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے اسلامی معاشرے سے حیا کو، رواداری کو، پاک دامنی کو، امانت داری کو سلب کیا گیا کہ سب سے بنیادی چیز مسلمانوں کے پاس وہ حیا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے، یعنی عریانی، فحاشی، بے حیائی، گناہوں کی ناحوست کی وجہ سے تیرے اندر سے حیا کی صفت نکل جائے تو فاصنع ما شئت، پھر جو چاہے تو کر۔ میرے محترم سامعین، اگر حیا نہیں تو اخلاق نہیں، حیا نہیں تو کردار نہیں، حیا نہیں تو اعمال نہیں، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ میرے محترم سامعین، اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے سب سے پہلے ہم سے ہمارا حیا چھین لیا گیا، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ تھا، سب سے بڑی قیمتی گراں نعمت تھی۔ دوسرا منفی اثر، نیگیٹو اثر معاشرے پر یہ پڑا کہ اس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے اوقات کو ضائع کیا جا رہا ہے کہ صبح سے شام تک ہم انٹرنیٹ کو ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے نقصانات کا ہمیں علم نہیں، ہمیں تجربہ نہیں، اس کے نقصانات سے ہم باخبر نہیں کہ وقت جیسی قیمتی چیز کو، قیمتی سرمایہ کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر والعصر واللیل۔ تو میرے محترم سامعین، اسلامی معاشرے پر انٹرنیٹ کے بہت ہی منفی اثرات ہیں۔